اسلام کے متعلق، شریعت کے متعلق، ایمان کے متعلق اس میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ایمان کے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ کہ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، تو ایک آدمی مومن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کامل ایمان۔ کہ جب ایمان لاتا ہے آدمی تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، صدق دل سے، تو وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل ایمان کے لیے کچھ افعال کرنے پڑتے ہیں، کچھ ارکان کو بجا لانا پڑتا ہے۔ جب اس اعمال کو انسان کرتا ہے تو پھر وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ جب انسان کو کامل مومن بننا ہے، کامل افعال کرنا ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ ان 4 چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے من احب للہ، کہ کسی سے اگر دوستی کرنی ہے، کسی سے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور کون مومن ایسا ہے، کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل کی یہ خواہش اور یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہ بنے؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل ایمان والا بنوں، کامل ایمان والا بنوں، تاکہ اس حال میں اس دنیا سے میں جاؤں کہ میرا ایمان مکمل ہو۔ جب ایمان مکمل ہوگا تو فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے فرمایا من احب للہ، دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ کسی بھی انسان سے جب ہم محبت کریں تو حدیث میں آیا ہے کہ اسے بتا دیا جائے اس بات کو کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب انسان کو اس بات کی خبر لگے کہ یہ انسان مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو جواب میں اسے بھی چاہیے کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے اس وجہ سے کہ تو مجھے کسی اور وجہ سے محبت کرتا ہے۔ چاہے میرے اندر کوئی بھی صفات ہوں، کچھ ایسی علامت ہو ہمارے اندر جو صرف اللہ کے رسول کو پسند ہے، جو دنیا میں ایسے کچھ اعمال اور کچھ افعال کر رہا ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ لفظ بولنے کے لیے فلاں شخص میرے پاس حاضر ہوا۔ فرمایا ایمان مکمل کے لیے یہ چیزیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو اللہ کے لیے دوستی کریں، تو اللہ کے لیے محبت کریں، تو اللہ کے لیے۔ فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سورج صرف 1.25 سایہ کے نیچے ہوگا، 1.25 گز سایہ کے برابر ہوگا، بس زیادہ نہیں ہوگا، بہت نیچے ہوگا۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوئی انسان ٹخنوں تک، کوئی انسان پنڈلی تک، کوئی انسان گھٹنوں تک، کوئی انسان کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی منہ کی لگامی تک صرف پسینے سے بھرا ہوگا۔ اس وقت بھی فرمایا کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس دنیا میں رہ کر، اور اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے کے پاس ملتے ہیں، وہ بھلے کسی قبیلہ کے رہنے والے ہوں، کسی اور زبان کے بولنے والے ہیں، کسی اور شکل و شباہت کے ہیں، الگ الگ ذہن کے ہیں، الگ الگ سوچ کے ہیں، لیکن ایک محفل میں، ایک مجلس میں آ کر صرف اللہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرمایا کہ اس دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جسے نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی پرابلم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کسی مصیبت میں ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ شخص بھی ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے سے اس دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتا تھا۔ اب ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟
کیا کسی دینی اعمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں ہمارے پاس محبت ہے، لیکن ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی مال کی وجہ سے کہ وہ مال و دولت والا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کہ یہ خوبصورت بہت ہے، اس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے خاندان کی وجہ سے، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے علاقہ اور گاؤں کی وجہ سے، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے روب و دبدبا کی وجہ سے، بھلے ہی اندر کوئی چیزیں ہوں۔ ہماری محبت کا معیار صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرے گا وہ شخص کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اب ہم جائزہ لیں گے اپنے اندر کہ واقعتاً ہمارے پاس بھی ہمارے ساتھ رہنے والا، اٹھنے والا، چلنے والا، پھرنے والا کیا ایسا ہے کہ میں جب اس سے ملتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات اجاگر ہوتی ہے، جاگتی ہے کہ میں جو اس سے مل رہا ہوں صرف اللہ کے لیے مل رہا ہوں؟ نہیں ہیں یہ چیزیں، دنیاوی مفاد ہیں، دنیاوی فائدے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دوسرے سے ملنا ہے بس۔ پھر فرمایا آگے دوسری چیزیں کہ وہ ابغض للہ، اگر کسی سے محبت کرو ایک علامت، پھر فرمایا دشمنی کرو دوسری علامت کہ دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ فرمایا۔ اب ہم تب دشمنی کرتے ہیں تو اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، کاروبار کی وجہ سے، زمین و جائیداد کی وجہ سے، کسی اونچ نیچ بات کی وجہ سے، جو دنیاوی معاملات ہو اس کی وجہ سے ہم دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، کہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے دشمنی، اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ بس اگر وہ آدمی ایسا کام کر رہا ہے جس میں اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے تو میرا دشمن ہے وہ، جب تک وہ اس کام سے لوٹ نہ آئے۔ اب ہم لوگ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی مول لے رہے ہیں صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم دنیا میں جتنے کام کر رہے ہیں کیا اس کام سے ہمارا مالک اور رازق خوش ہے یا نہیں ہے؟ اپنی شادی کے تقریبات دیکھ لیں ہم، اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں ہم، اپنے کاروبار کے معاملات دیکھ لیں ہم، پتہ چلے گا کہ صرف دنیاوی مفاد بھرا پڑا ہے، دنیاوی نام و نمود بھرا پڑا ہے، دنیاوی عیش و عشرت بھری پڑی ہے، دنیا کی جاہ و جلال ہمارے اندر چمک اور دمک رہا ہے، اور صرف اسی کو دیکھ کر ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں۔ صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام اپنی شادی بیاہ میں بھی ہم کر رہے ہیں جس سے میرا خالق میرا رازق ناراض ہو رہا ہے۔ جتنی رسمیں، جتنی برائیاں، جتنی فحاشیاں، جتنی عریانیت، جتنی چیزیں برائی ہیں وہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر ایجاد اس لیے کیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ ملنے والے، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب کے ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے میرا مالک ان سے ناراض ہو رہا ہے، اسے خوش نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، تیسری چیزیں فرمائی کہ جب کوئی چیز کسی کو دینا ہو تو صرف اللہ کے لیے دے۔ مسجد میں کوئی چیز دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، مدرسے میں دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اپنے گھر والوں کی مدد کرنی ہے اللہ کے لیے فرمایا کہ ایک وہ دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ دینار جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار جو کسی غریب کو صدقہ کرتے ہو، اور ایک وہ دینار جو تم اپنے بال بچے پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان سارے دینار سے بڑھا ہوا ہے وہ دینار جو تم اپنے بال بچے پر خرچ کرتے ہو۔ اس لیے بال بچے پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کب؟ جائز جگہ پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے پوشاکوں پر، ان کے کھانے پینے پر، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں ہم پیسے دے کر اسے سنیما ہال بھیج دیں، اسے پبجی گیم میں ڈالنے کے لیے بھیج دیں، اسے جوا سٹا لگانے پر بھیج دیں، اور وہ پھر دن رات اس موبائل میں لگ کر اپنے آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے نشو و نما کو، اپنے آگے کی سوچ کو ختم کر کے صرف وہیں محدود ہو جائے۔
اس کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا خرچ کرو جائز جگہ پر، تو یہ سب سے افضل اور بہترین صدقہ ہے۔ کیا ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب دو کسی کو بھی تو اللہ کے لیے دو، یہ نہیں کہ آج دے دیے اور اس کے بعد کوئی بات ہو گئی تو احسان جتلا دیا گیا کہ اس کے گھر کا راشن میں دیتا ہوں، اس کے فلاں جگہ مدد میں نے کی ہے، اس کے فلاں کام میں نے حل کروائے ہیں، یہ احسان ہوا، اور پھر وہ جو ہم نے ثواب کا کام کیا تھا یہ ضائع ہو چکا۔ کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بعد شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ایسی حرکت اس سے کرائی جائے، ایسی حرکت کرائی جائے کہ اس کا نیک کام ضائع ہو جائے۔ تو پھر انسان کے جب پیچھے لگتا ہے تو انسان اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اس کی باتوں میں آ کر اپنے احسان کو جتلاتا ہے، وہ جو نیکی کیا ہوتا وہ نیکی اس کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، پھر اسے اجر نہیں ملتا ہے۔ فرمایا جب دو تو اللہ کے لیے دو، اور اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، یہ سوچ کر دو۔ جب کسی سے روکنا ہے کوئی چیز، تحدیث کا چوتھا جملہ ارشاد فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اگر رکنا بھی ہے تو اللہ کے لیے روک دے۔ کسی کو دینے کے لیے رک جائیں تو اللہ کے لیے۔ اپنے دل میں اگر ایمان ہوگا، ایمان کی تازگی ہوگی، تو پھر انسان کسی بھی معاملہ میں جب کسی سے رکے گا تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی محبت کرے، اپنے راز کی بات اسی کو بتائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنا دوست کسی غیر کو نہ بنائے، لیکن آج ہمارے دوست غیر بن گئے، ہم دل کی راز اسے بتانے لگ گئے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے گھر کی اور اپنے محلے کی اور اپنے قوم کی برائی کرنے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہارا دوست بن ہی نہیں سکتا، وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا، دوست تو اپنے ہی بنیں گے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ آخر میں فرمایا فقد استکمل الایمان، اگر یہ چار چیزیں اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ کون مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو؟ اگر چاہتا ہے یہ چیزیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم جب یہاں سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارے ایمان میں کمی نہ ہو، تو اس انسان کو چاہیے، اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے رک جائے۔ ایک انسان کسی سے دشمنی رکھتا ہے دینی معاملات کی وجہ سے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا دیندار ہے، یہ کیسا نمازی ہے، یہ کیسا حاجی ہے، یہ کیسا مولوی ہے کہ یہ فلاں سے دشمنی دل میں رکھے ہوا ہے، اس سے بات چیت نہیں کرتا، اس سے سلام کلام نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بھی ایمان کی علامت ہے دشمنی رکھنا۔ اگر دشمنی آپ نے نہیں رکھا تو آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ دینی معاملات میں رکھنا ضروری ہے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار و کریکٹر سے ہمیں نفرت ہے۔ اگر وہ اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیتا ہے تو آج بھی ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے اعمال کو تو درست کرے، اگر ہم نہیں اور پھر بھی گلے لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس دشمنی کرو دشمنی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم یہاں نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کہاں مکمل ہوگا؟ تو ہم کسی انسان سے فی وجہی اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے اعمال سے نفرت کرنی ہے کہ یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی ڈاکو ہے، یہ آدمی شراب پینے والا ہے، یہ آدمی غلط حرکت کرنے والا ہے، اس کے اعمال و افعال کی وجہ سے میں اسے نہیں لگاتا۔ جب اس اعمال سے توبہ کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کے لیے حرکت دے گا۔ ایسے کے لیے فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس کے ایمان مکمل ہو جاتے ہیں۔ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے فرمایا گیا ایمان کے جانچنے کا کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے ایمان ہو، اور آپ کو کیسے پتہ چلا ایمان کے بارے میں، ایمان کی جزیات آپ کو کیسے ملے، ایمان کی تکمیل کیسے ہوئی؟ فرمایا ایک لڑکا ہے جو بکریوں کو چراتا ہے، اور پھر جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اسی ریوڑ میں کھڑے ہو کر بیچ میں اذان دیتا ہے اور اذان کے بعد تکبیر کہتا ہے، اور اس کے بعد اسی جنگل و بیابان میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز کی نیت مانتا ہے، وہی نماز مکمل کرتا ہے۔ اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے دیکھنے والا دور دور تک کوئی نہیں۔ فرمایا اس کا ایمان مکمل ہے کہ اسے دنیا سے غرض نہیں ہے،
اس سے نام و نمود کی شہرت نہیں ہے کہ یہ بکری میری تعریف کرے گی کہ فلاں نمازی ہے، یہ بکری بولے گی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اس طرح وہاں کر رہا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، پتہ تو چلے کہ میں نمازی ہوں، پتہ تو چلے کہ میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، پتہ تو چلے کہ میں بھی ٹوپی پہنتا ہوں، میں بھی داڑھی رکھتا ہوں، میں بھی اچھے جبے کبے پہنتا ہوں۔ وہ پہن کر آ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ 24 گھنٹے کچھ لوگ ہیں جو کرتا پائجامہ میں ملوث ہیں لیکن ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے۔ موبائل پر دیکھ لیا جائے تو اسٹیٹس ایسے نظر آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پورا دین اور تقوی انہی کے پاس بھرا ہوا ہے، لیکن جب اعمال کو دیکھا جائے تو سب سے غلیظ اور گندے نظر آتے ہیں۔ اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، افعال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی تکمیل یہاں سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل یہاں سے ہوتی ہے۔ ایمان کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگے کسی دینی معاملات میں، کسی دنیاوی معاملات میں، تو فرمایا کہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان جاگا ہوا ہے، ایمان جاگا ہوا ہے اس کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ بقرعید کا موسم آ رہا ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، جس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ حج کرنے چلے گئے، اور پھر جس کو اللہ نے قربانی کی صلاحیتیں دی ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو صلاحیتیں ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ فرمایا قربانی واجب ہے، اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا آدمی میرے عیدگاہ میں نہ آئے نہیں نماز پڑھنے۔ جب تم ہمیں مانتے ہی نہیں، ہماری بات پر عمل کرتے ہی نہیں، تو تم مسلمان کس چیز کے؟ تم ہمارے گھر کے ہو ہی نہیں۔ اپنے گھر میں اسے بلایا جاتا ہے جس سے محبتیں ہوتی ہیں، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی دعوت بھی قبول نہیں کی جاتی، اسے ملتا بھی نہیں انسان، گھر بلانے تو دور کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے عیدگاہ میں وہ شخص حاضر نہ ہو جس پر واجب ہے قربانی، اور قربانی نہیں کرتا وہ شخص۔ آج دیکھ لے اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہے، بہت سے لوگوں پر، جس کے پاس 50,000 روپے ہو، کیا اس پر قربانی واجب نہیں ہے؟ قربانی واجب ہے، لیکن وہ شخص قربانی نہیں کرتا، نہیں کرتا قربانی۔ مرد تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت سے مرد ایسے جن کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے بقرعید کے دن کہ اس پر قربانی وجوب ہو، لیکن ہمارے گاؤں کی عورتوں پر تو قربانی واجب ہی واجب ہے۔ آج کے وقت میں غریب سے غریب لڑکی کی بھی اگر شادی کر دی جائے تو اس کے پاس ماں باپ لاکھوں روپے کا سونا اور زیور چاندی دے کر بھیجتے ہیں، جیسے ہی اسے دیا اس پر قربانی واجب ہو چکا ہے، قربانی کے دن دیتے ہی واجب ہو گیا، پھر ہم اس کی قربانی نہیں کرتے۔ کیا یہ اس کا جواب نہیں دینا ہوگا اللہ کے یہاں؟ اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے لیکن ہم دیتے نہیں، لاکھوں لاکھ نہیں کروڑوں کے سامان ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم گن کر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم قربانی نہیں کرتے کہ یہ 5,000 روپے، یہ 10,000 روپے یہ اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے تو پھر 10,000 کا راشن پھر کہاں سے چلے گا؟ کل یہ سوچتے ہیں، پھر ہمارا مکان کیسے بنے گا، پھر ہماری شاپنگ کیسے ہوگی، پھر ہمارے کپڑے اچھے کیسے آئیں گے؟ کیا یہی زندگی ہے؟ ایمان والوں کی زندگی ہے مان لینا۔ ایمان والے نے مان لیا، آمنا صدقنا ہی کہنا ہے کہ اللہ کا نبی جو فرما چکا اسی کو ماننا، اسی کو فالو کرنا، اسی پر عمل کرنا، یہی ایمان مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اس میں چور چرا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تب فرمایا کہ جب حج کا موسم آتا ہے اور اتنی دولت ہے انسان کے پاس کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے، بال بچے اس کے گھر میں موجود ہیں، وہ اس کو کھلا سکتا ہے 40 دن نہ رہ کے بھی، یعنی اتنا پیسہ چھوڑ کر جا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلی فرصت میں حج کرے، پہلی فرصت میں حج کرے۔ اگر اس کے شادی کا وقت ہے یا اس کے بعد بچے کے شادی کا وقت ہے اسے مؤخر کیا جائے گا، پہلے حج کیا جائے گا، حج مقدم ہے، حج پہلے ہے، گھر بنانا بعد میں، حج پہلے ہے۔ پیسہ اتنا ہی ہے کہ حج شادی کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں،
کسی اپنی اچھی ضرورت جو ہے، ضروری ضرورت ہے، اسے پورا کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں، پھر بھی حج ہی کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ حج کو ہی مؤخر کرتے ہیں۔ فرمایا صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہاں جانے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود ہم حج میں تاخیر کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اس حالت میں اس آدمی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی موت منافق کی موت ہے، ایمان پر موت نہیں آئی ہے اس کی۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنے آدمی صاحب نصاب ہیں، حج کی استطاعت، طاقت و قوت رکھنے کے باوجود ہم حج کرنے نہیں گئے، اب جب قربانی کا وقت آ رہا ہے تو کتنے آدمی وہ ہیں جو قربانی کریں گے۔ بات پہنچ گئی ہے قربانی جن پر واجب انہیں کرنی چاہیے لیکن نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بات بتائی جا رہی ہے کہ قربانی جن پر واجب انہیں کیا جائے۔ آج کے وقت میں تو 50,000 کان کے بالی اور صرف ایک سکر پہ بھی ہو جاتا ہے۔ کس عورت کے پاس نہیں ہے یہ چیزیں جو نہیں کرتے ہیں؟ ایک سال اپنے بیوی کے طرف سے ایک آدمی قربانی کرتا ہے، ایک سال پھر اپنی طرف سے کرتا ہے۔ مطلب جو جانور نہیں کرتا، دو حصے نہیں لیتا، بلکہ ایک سال بیوی کے نام سے ہوگا، ایک سال میرے نام سے ہوگا۔ ارے بھائی دونوں پر واجب ہے تو دونوں کریں گے۔ کچھ ایسے بھی گھر میں ہیں کہ مرے ہوئے ماں باپ کے نام سے کرتے ہیں اور اپنے نام سے نہیں کرتے، جبکہ واجب ان پر ہے، کرنا ان کو ہے۔ اگر آپ کی صلاحیت آپ سے بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس مالی استطاعت زیادہ ہے تو آپ نفلی قربانی ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، کہاں منع کیا گیا؟ لیکن پہلے تو واجب آپ پر ہے، آپ حیات سے ہیں۔ عقیقہ کیا نہیں انسان اور بڑا ہو گیا اور اس کے بعد انتقال کر گیا، مسئلہ پوچھا گیا کہ بھائی کیا اس کا عقیقہ کیا جائے گا؟ عقیقہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ تو زندگی کے لیے ہے، خاص طور پر بچپنے کے لیے ہے، تاکہ آنے والی مصیبت اس سے دور ہو جائے۔ بچے سے وہ وقت نکل چکا، مصیبت آ چکی، وہ انسان دنیا سے جا چکا، اس کا عقیقہ بچا ہی نہیں۔ عقیقہ نہیں کیا تو قربانی کریں یا نہیں کریں؟ عقیقہ کیا یا نہیں کیا، قربانی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قربانی اپنی جگہ پر ہے، عقیقہ اپنی جگہ پہ۔ عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہے، دونوں مل جائے تو قربانی پہلے کرنا ہوگا، کیونکہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ پڑھاتے ہیں بچے کو تو بتایا جاتا ہے نا، جہاں میم آئے، نون آئے، کوئی آگے حرف آئے، واو وغیرہ، اگر آگے کے حرف میں تشدید ہو جائے اور بیچ کے حرف میں جزم ہو جائے تو تشدید والے حرف میں سختی ہوتی ہے، سختی، طاقتور ہوتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ پیچھے والے حروف کو کھینچ کے اپنے پاس لے جاتا ہے، موعدہ کر دیتا ہے الفاظ کو۔ نون غائب، جزم ہونے کے باوجود غائب نہیں ہوتا تو من پڑھا جاتا، من پڑھا جاتا، لیکن غائب۔ سختی اور طاقت آ گئی، عقیقہ کے مقابلے میں قربانی میں سختی اور طاقت زیادہ ہے، اسے کرنا ثواب اور نہیں کرنے پہ عذاب ہے، عذاب ہے۔ اور عقیقہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہونے والا ہے، کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت ہے، کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی مسئلے کی تحقیق کریں، مسئلہ کو جانیں، اور مسئلے کی کتابیں بھی موجود ہیں، اسے پڑھیں، اسے دیکھیں، اور جن جن بھائیوں پر قربانی واجب ہو کریں، اپنے گھر پر جائیں اور وہاں دیکھیں۔ وقت کم ہی رہ گیا ہے، اب 15 دن مشکل سے رہ گیا، 18-17 دن رہ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ جا کر گھر میں تحقیق کرے، واقعتاً جس کو صاحب نصاب ہے، جو عورت بھی ہیں، اس کو چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے، اس سے قربانی کرائیں۔ آپ کی صلاحیت، اور یہ سن لیں کہ جو مالی عبادت ہوتا ہے، مالی عبادت جیسے یہ قربانی ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، جو مالی عبادت ہے اس میں جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے، جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف دکھاوے کی نیت نہیں ہو، نام و نمود کی نیت نہیں ہو، جتنا زیادہ مہنگا خرچ کریں گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بڑھ چڑھ کر اچھے اور فروے جانور کو لیا جائے، لیکن اگر کمزور بھی لیا جائے تو قربانی ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن اپنی صلاحیت کے مطابق، نام و نمود سے ہٹ کر، شہرت سے ہٹ کر، یہ ساری چیزیں سے ہٹ کر ہم یہ قربانی کریں۔ قربانی میں صرف اللہ کی رضا ہو، گوشت کی نیت نہیں ہو، گوشت کی نیت بالکل بھی نہیں ہو۔ اگر 7 آدمی حصہ لیتے ہیں تو بار بار پچھلے مرتبہ بھی کہا گیا تھا، اپنے ساتھ ایسے آدمی کو آپ شریک کریں کہ آپ کو لگے کہ واقعتاً یہ تقوی اور دیندار والا آدمی ہے، اس کے دل میں تھوڑا بھی شائبہ نہیں ہے گوشت کھانے کا۔ اگر اس کے ایک کے دل میں بھی ایسی باتیں آئیں گی تو کسی کی قربانی نہیں۔
سمجھ جائیں، اس مسئلے کو بالکل ایسے رکھیں. اس لیے چھوٹا جانور کریں گے تو اکیلے ہیں تو کسی کو کوئی یہی نہیں ہے، اپنے دل کی باتیں ہیں اپنے وہاں پر رکھ دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت